السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 36۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایزل خوبصورتی سے سجی اس گول میز پہ دو نفوس کب سے ایک دوسرے کے روبرو لب بستہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سر جھکائے ناخن خروچنے میں مصروف تھا تو دوسرا اسے دیکھنے میں۔ آس پاس کی ٹیبلز بھی سجی ہوئی تھیں مگر خالی تھیں۔ صرف چند ایک ٹیبلز ہی تھیں جہاں لوگ موجود تھے۔ سب باتوں میں مصروف تھے مگر یہ دونوں بالکل خاموش۔ مگر پھر اس خاموشی کو التمش نے ہی توڑنے میں پہل کی۔ جواباً اس نے فقط ہنکارا بھرا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو کہنے میں اب مزید وقت نہیں لگانا چاہتا کیونکہ پہلے ہی میری خاموشی نے بہت وقت برباد کر دیا ہے۔ مگر پھر بھی اس بات سے قبل میں تم سے اس رات کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری ایزل، آئی ایم ریئلی سوری۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہارا دوست کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ اس رات جو بھی ہوا میری غیر ذمہ داری کے سبب ہوا، ورنہ میں دل سے تھوڑی نا۔ اٹس اوکے التمش۔ وہ یوں تو فون پر بھی معافی مانگ چکا تھا اور معافی مل بھی چکی تھی مگر روبرو بھی ایک بار اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتا تھا۔ غلطی فقط آپ کی نہیں میری بھی تھی۔ قصور صرف آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ اب پلیز آئندہ اس بات کو لے کر شرمندگی کا اظہار مت کیجیے گا۔ اور ویسے بھی اس بارے میں بات ہو تو چکی ہے۔ آپ کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں اور مجھے آپ سے نہیں، تو بس بات ختم۔ اب آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ ملنا چاہتے تھے۔ اس کی شرمندگی کو بریک لگانے کو وہ اسے ٹوکتی بولی۔ التمش سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں پہلے جیسی خوش خلقی نہیں تھی۔ لہجہ کچھ سپاٹ سا تھا، یوں جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو یا یہاں زبردستی بیٹھی ہو۔ جو تم سے اب کہنے والا ہوں اسے کہنے کے لیے پہلے بھی کئی بار کوشش کی مگر زبان ساتھ ہی نہ دیتی تھی۔ کبھی سوچتا تھا کہ کہیں یہ سب کہنے میں جلدی تو نہیں کر رہا۔ کیا سوچو گی تم میرے بارے میں؟ اور پھر چاہ کر بھی بول نہ پاتا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر بولیں۔ وہ نہ سمجھی پہلے تاثرات لیے بولی، مگر کیا یہ نہ سمجھی دکھاوا تھی؟ ایک وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ بس اب اس سے زیادہ دیر نہیں، اور مجھ پر بھی اب وہ وقت آ چکا ہے جب میں تمہیں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ… اس کے پر آ کر وہ رکا کیونکہ اصل بات ہی اس کے بعد شروع ہوئی تھی۔ کہ کیا؟ اس نے الجھی اور کھوجتی نگاہوں سے التمش کے چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ایزل۔ جس بات کو دل میں رکھے مہینے سے اوپر ہو گیا، آج اسے لبوں سے خارج کرنے میں اس نے زیادہ وقت نہ لیا اور اپنی محبت کا اظہار آخر کر ہی گیا۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا کہ جس خاموش محبت کو ایزل کب سے بھانپ چکی تھی اس کی آج بولی بھی سن لی۔ اس پہ کوئی پہاڑ نہ ٹوٹا تھا، کوئی حیرت نہ ہوئی تھی یہ جان کر کہ التمش اس سے محبت کرنے لگا ہے، کیونکہ یہ محبت تو کب کی اس پہ آشکار ہو چکی تھی اور پھر وہ یہی تو سننے آئی تھی۔ ملنے سے قبل ہی وہ جانتی تھی کہ ملاقات کا مقصد کیا ہے۔ ایزل، تم نے سنا نا میں نے کیا کہا؟ مجھے تم سے محبت ہے۔ بت بنی ایزل کو اس نے ڈرتے ڈرتے مخاطب کیا اور اسی ڈر کے ساتھ پھر سے اپنے الفاظ دہرائے اور ساتھ ہی بغور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو بھی پڑھنا چاہا۔ گہری سوچیں تھیں اور یہ سوچیں وہ نہ پڑھ پایا۔ محبت؟ کھوئی کھوئی سی وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ایک محبت تو وہ تھی جس کا اظہار اس نے کیا، اور ایک محبت یہ تھی جس کا اظہار اس کے لیے ہوا۔ وہ کس محبت کو دیکھتی؟ اپنی یا روبرو بیٹھی ہستی کی؟ ہاں ایزل، محبت۔ جانتی ہو کب سے ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے التمش نے پوچھا تو اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے تم جیسی معصوم، خوبصورت اور دل کو چھو جانے والی لڑکی آج تک نہ دیکھی ایزل۔ تم میں کچھ الگ بات لگی، سب سے ہٹ کر لگی۔ تمہارے انداز، ہر انداز ہی دل کو بھا گیا۔ تمہارا مکمل وجود ہی میرے دل میں گھر کر گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پہلی بار دیکھتے ہی اسے ایزل سے محبت ہو گئی، جبکہ ایزل کو اپنے الفاظ یاد آ گئے۔ کب، کیوں اور کیسے مجھے آپ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اب آپ کے علاوہ مجھے کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا؟ ایک بار تمہیں دیکھا تو پھر میرا دل تمہیں دوبارہ دیکھنے کو مچلنے لگا۔ میرا تم سے دوستی کرنا، تم سے ملنا، تمہارے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب میرا دل مجھ سے کرواتا رہا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ خاموش سامع بنی یوں سن رہی تھی جیسے بات اس کی نہیں کسی دوسرے کی ہو رہی ہو۔ جب فون کو دیکھتا تو تمہاری آواز سننے کو دل مچل اٹھتا۔ جب اپنے ساتھ کسی لڑکی کو سوچتا تو تمہارا چہرہ آنکھوں میں تصویر بن کر ٹھہر سا جاتا اور پھر ہٹنے کا نام ہی نہ لیتا۔ وہ مسکراتا، بولنے میں مگن تھا اور سامنے بیٹھی وہ اپنی محبت کے چہرے کو آنکھوں میں سمائے سوچوں کی الگ نگری میں پہنچ گئی۔ میں اس چہرے کو یوں تصوراتی طور پہ نہیں دیکھتے رہنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ حقیقت بن کر میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایزل، تم سن رہی ہو نا مجھے؟ اس
اسے مسلسل خاموش پا کر التمش بے چین ہوا اور آگے ہو کر اس کے نازک ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھانے والے انداز میں چونکی اور اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے ہٹایا۔ یہ حرکت اس نے بے اختیاری میں کی، مگر جب التمش کا چہرہ دیکھا تو دل کو کچھ ہوا، کیونکہ التمش اس کے یوں کرنے سے یکدم مرجھا گیا۔ تو کیا یہ میرا جواب ہے ایزل؟ وہ اداسی بھری ہنسی ہنسا، اور اس ہنسی میں اداسی کے ساتھ ٹوٹے دل کی چھنکار کی تھی۔ جو آواز تھی وہ ایزل کے کانوں کو زخمی کر گئی۔ نہیں، وہ میں کچھ سوچ رہی تھی تو چونک گئی، اس نے واضح کیا کہ وہ کھوئی ہوئی تھی اور اس کے چھونے پر ڈر گئی۔ التمش نے اس جواب پہ گویا سکون کی سانس بھری۔ مجھے تو ڈرا ہی دیا تھا تم نے ایزل، مگر یہ ڈر تو ابھی بھی برقرار ہے۔ یہ ڈر تبھی ختم ہوگا جب تم… وہ رک گیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایزل، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ایک خوشیوں بھری ازدواجی زندگی جینا چاہتا ہوں، تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ میں کیسا ہوں کیسا نہیں جاننے کے لیے اتنا وقت بہت تھا، اور تم نے میری دوستی تو دیکھ لی ہے نا، تو یقین کرو میں دوست کی طرح شوہر بھی اچھا ثابت ہوں گا۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے ایزل، مجھے تم سے محبت بھرے لفظوں کے دعووں کی چاہ نہیں، فقط تم درکار ہو مجھے۔ اف، کیا یاد دلا دیا تھا اس نے۔ مجھے آپ کے لفظوں کی چاہ نہیں آغا، نہیں خواہش کہ آپ بڑے بڑے بول بولیں، محبت کے بڑے بڑے دعوے کریں، فقط اتنی ہی آرزو ہے کہ مجھے سینے سے لگا کر اتنا کہہ دیں کہ مجھے تم چاہیے ایزل، مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ اس کی یہ حسرت، اس کی سب سے بڑی خواہش اسے اس وقت بھی تڑپا گئی، اس سے قبل کہ وہ اپنی اور التمش کی محبت کی بیچ کی اس منجدار میں پھنس کر اپنے آنسوؤں پہ قابو کھو بیٹھتی۔ اس نے جلدی سے سختی سے آنکھیں میچ ڈالی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں التمش کہ جس کا ساتھ آپ چاہتے ہیں وہ تو خود کسی کے ساتھ کو ترس رہی ہے، جس سے محبت کا اظہار آپ کر رہے ہیں وہ خود کسی کی محبت میں دیوانی بنی بیٹھی ہے۔ کیسے بتاؤں کہ دل کا دروازہ ایک ہی بار کھلتا ہے، بار بار نہیں، اور میرے دل میں تو پہلے سے ہی وہ ایک شخص قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اس کی جگہ کیسے کسی کو دے دوں؟ اور عجیب ہے وہ شخص بھی کہ نہ خود اس دل سے نکلتا ہے نہ کسی اور کو آنے دیتا ہے۔ وہ بے بسی بھری سوچوں میں گھری ہوئی تھی، آنکھیں تو صاف تھیں مگر دل رو رہا تھا۔ اف، کیسے تھام لوں آپ کا ہاتھ، کیسے حامی بھر لوں؟ مگر ایک منٹ ایزل، تم تو یہاں آئی ہی ان کو حامی بھرنے ہو، پھر یہ مجبوریوں کی پٹاری کیوں کھول بیٹھی؟ تم نے سوچ سمجھ کر ہی انہیں فون کر کے ملنے کی حامی بھری تھی، سب جانتے ہوئے کہ وہ کیا کہنے والا ہے، پھر اب کیوں سوچوں میں پڑ رہی ہو؟ چپ کیوں ہو؟ جواب دو انہیں۔ سوچوں کا رخ اس شخص سے بدل کر اس کی اپنی طرف ہوا۔ تو کیا ہاں کہہ دوں؟ اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ مجھ سے شادی کر لو ایزل، مجھے اپنا ساتھ بخش دو، مجھے میری سب سے بڑی خوشی سے نواز دو۔ بولو، دو گی نا میرا ساتھ؟ کرو گی نا مجھ سے شادی؟ بنو گی نا میری بیوی؟ کب سے اس کے جواب کا منتظر وہ پھر سے گویا ہوا، لہجے سے امید چھلک رہی تھی۔ ہاں ایزل، دے دو اسے جواب، بھر لو حامی۔ جب وہ شخص تمہاری بہن سے منگنی کر چکا ہے، شادی کرنے والا ہے، محبت تک کر بیٹھا ہے، اور تم سے جھوٹ بولتا ہے کہ اسے زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت ہے اور وہ تم ہو، تو ایسے جھوٹے شخص کی خاطر اس سچی محبت کرنے والے کو مت ٹھکراؤ۔ محبت کا ٹھکرایا جانا کس قدر دردناک ہوتا ہے تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ تم مت دینا یہ درد اسے جو تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ مت ٹھکرانا اس کی محبت کو، اس شخص کے پیچھے جو تمہاری محبت کو ٹھکرا گیا، اور کس سنگدلی سے ہر بار ٹھکرایا وہ بھی مت بھولو، اور ہاں کہہ دو، بول دو کہ تم راضی ہو۔ چپ کیوں ہو ایزل؟ اب بول بھی دو۔ ایزل کا دل تو اس کے جواب پہ ایک حرف نہ بولا، مگر دماغ جو بولا تو پھر بولتا ہی گیا۔ اس کے پاس ہاں کروانے کے بہت سے دلائل تھے، اور یہ دلائل ایزل کے نزدیک قابل قبول تھے۔ بولو نا ایزل، پلیز مجھے جواب دو۔ اب کہ اسے صبر نہیں ہو پا رہا تھا، وہ جواب سننے کو شدید بےتاب ہو رہا تھا، اور پھر اس بےتابی کو ختم کرنے کے لیے ایزل نے آخر کار اپنے کب سے پیوست لبوں کو وا کیا۔ التمش! اس نے اتنی ہولے سے اسے پکارا، مگر وہ جس کی نظریں ہی اس کے ہلتے لبوں پہ تھیں اپنا نام کیسے نہ سن پاتا۔ ہاں ایزل، بولو، دو جواب، کہ تمہیں قبول ہے میری محبت؟ ایزل کے ہاتھ پہ اس کا دباؤ بڑھا۔ التمش، مجھے اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں تمہیں۔ وہ جو اس کی محبت کو اپنے لفظوں سے قبولیت بخشنے والی تھی، اس آواز پہ یکدم رکی۔ اس آواز پہ دونوں نے بیک وقت گردنیں موڑ کر دیکھا تو ایزل تو باقاعدہ اچھل ہی پڑی۔ التمش کے ہاتھ تلے دبا ہاتھ فوراً سے باہر نکالا اور پہلو میں گر گیا، جبکہ التمش کے جبڑے بے اختیار اس شخص کو دیکھ کر بھینچے گئے۔ آغا! بے ساختہ ایزل کے لبوں سے پھسلا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ اچانک سے انہیں اپنے سروں پہ کھڑا دیکھ گھبرا گئی، خاص کر یہ جان کر کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ گھبرائی سی وہ ان کی طرف بڑھتی مزید کچھ بولنے کو تھی، جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اسے وہیں روک دیا۔ قدموں کے ساتھ ساتھ زبان بھی جکڑی گئی۔ وہ تو یہاں میٹنگ کی خاطر آئے تھے اور اب جانے کو تھے، مگر ان دونوں پہ نظر پڑتے ہی شریانوں میں خون کا لاوا دوڑ اٹھا۔ ہاں پلیز دیجیے جواب۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جیبوں میں ہاتھ گھسائے ان کے مقابل کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تمہاری اس بات کا جواب ہے نہ۔
ایزل کو تمہاری محبت کسی صورت قبول نہیں۔ وہ بھی جواباً سینے پہ ہاتھ باندھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولے تو التمش بے ساختہ ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی طنز سے بھرپور تھی۔ دے دیا جواب۔ اب میری بات سنیں، آپ کے اس جواب کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ یو نو واٹ، صفر ویلیو۔ وہ مذاق اڑاتا بولا۔ میں بات ایزل سے کر رہا ہوں، میرا سوال بھی ایزل سے ہی ہے، اس لیے جواب بھی وہی دے گی۔ آپ بیچ میں نہ بولیں تو ہی بہتر ہے۔ اوہ ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایزل، انہوں نے ایزل کو پکارا، دو اسے جواب۔ کہو کہ تم اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی، کہو کہ تمہیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ انہوں نے گویا ایزل کو حکم دیا، مگر وہ خاموش تھی اور خاموش ہی رہی۔ سنا نہیں تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مگر وہ ابھی بھی لب سیے کھڑی رہی۔ ایزل، انہوں نے غصے سے بھینچی آواز میں اسے پکارا اور درستی سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ مجھے آپ یوں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری لائف ہے، آپ انٹرفیئر مت کریں پلیز۔ وہ جو کہنے والی تھی کہ مجھے قبول ہے کہہ نہ پائی، مگر جو کہا وہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ آغا فارس کی جہاں اس کے جواب پہ رگیں تن آئیں، وہیں التمش کے لب فاتحانہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ واٹ دی ہیل از دس؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کیوں نہیں کہہ رہی؟ انہوں نے اسے ذرا سا سائڈ پہ لے جاتے ہوئے دبے دبے غصے میں ہلکی آواز میں پوچھا، مگر وہ جسے انکار نہ کرنے کی قسم کھائے کھڑی تھی۔ ایزل کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو؟ جو کہہ رہا ہوں وہ آخر کیوں؟ ان کے الفاظ وہیں منجمد ہو گئے جب وہ ڈبڈباتی آنکھیں لیے دونوں ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ کر انہیں پرے دھکیلتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایزل، انہوں نے پکارا، مگر وہ ان کی ہر پکار کو نظر انداز کرتی چلی گئی۔ کیا ہوا بھائی جان، ہو گئی بات؟ مل گیا جواب؟ وہ وہیں کھڑے تھے جب التمش ان کے سر پہ آ کھڑا ہوا اور تمسخرانہ انداز میں بولا تو آغا فارس نے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا۔ تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایزل سے دور رہو، مگر تم جیسا ڈھیٹ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس کا؟ آج تو مل لیا، آئندہ مت ملنا اس سے، ورنہ جس منہ سے اظہار کیا ہے وہی منہ توڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، سنا تم نے؟ وہ غصیلی نگاہوں سے اسے گھورتے تنفر سے بولے۔ منہ توڑنے کی دھمکی لگائی۔ ملوں گا، ایک چھوڑ 1000 بار ملوں گا، آخر آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہوتے کون ہیں آپ مجھے میری محبت سے دور کرنے والے؟ ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے سختی سے پرے جھٹکتے ہوئے وہ شدید زچ ہوتا بولا۔ وہ بھی آج سارے لحاظ بھلا دینا چاہتا تھا۔ محبت مائی فٹ، وہ حقارت سے بولے۔ سنبھال کر رکھو اپنی یہ 2 ٹکی کی محبت کسی اور کے لیے، کیونکہ اسے میں ایزل کو قبول کرنے ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ قطعی لہجے میں بولے۔ میری محبت کی توہین مت کریں، دور رہیں ہمارے معاملے سے، ورنہ میں سارے لحاظ بھلا دوں گا۔ وہ بھی پہلے ہی وارن کرتا بولا۔ ریسٹورانٹ میں بس چند ایک لوگ ہی موجود تھے جو ان دونوں کو عجیب نگاہوں سے گھور رہے تھے، مگر وہ دونوں ان سے لاپرواہ ایک دوسرے کو دھمکانے میں مصروف تھے۔ یہ ایزل کی پوری زندگی کا معاملہ ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مجھے پورا حق ہے، وہ اس پہ جتلاتے بولے۔ آپ کو حق ہے؟ واو، شاید آپ نے سنا نہیں جو ایزل نے کہا، یا پھر بھول گئے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں دہرا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ اس کی لائف ہے، آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سنا آپ نے؟ آپ کو کوئی حق نہیں۔ اس کا انداز خالص طنزیہ تھا، مذاق اڑاتا۔ آغا فارس کو واقعتاً اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ لاکھ کہہ لیں، لاکھ چاہ لیں، مگر اس حق کو کبھی ختم نہیں کر سکتی، کبھی نہیں چھین سکتی مجھ سے یہ حق۔ اس کے لیے کون ٹھیک ہے کون غلط، اس کا فیصلہ میں کروں گا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے ہر لحاظ سے نامناسب ہو، اس لیے انکار سمجھو۔ وہ اسے ٹھینگا دکھاتے بولے تو التمش نے ضبط کرتے ہوئے جبڑے بھینچے۔ میں ایزل کے لیے اس انسان کو چنوں گا جو اس کے اور میرے نزدیک پرفیکٹ ہوگا، جو اسے جان سے بڑھ کر چاہے گا، جو اس کی خاطر ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہوگا، جو اس کے ساتھ مخلص ہوگا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، نہ دن دیکھے گا نہ رات، جو بات وہ منہ سے نکالے گی اسے پلک جھپک پوری کر ڈالے گا، جو اس کی جی جان سے عزت کرے گا، اس کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو گاڑنے اور اس پہ اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کی ہمت رکھتا ہو، جو ہمیشہ ہر حال میں اس کی ڈھال بن سکے، اور ایسا شخص جو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اسے دھوکہ نہ دے۔ ایسا شخص چاہیے مجھے ایزل کے لیے، اور تم ان خوبیوں سے محروم ہو التمش صاحب۔ اسے بڑے آرام سے ریجیکٹ پہ ریجیکٹ کیا گیا، مگر اب کے ذرا تفصیل سے۔ تو پھر ایسا انسان آپ آرڈر پہ تیار کروا لیں، کیونکہ کوئی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی تمام تر خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا، ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں اور ہمیں انہیں ان کی کمیوں سمیت قبول کرنا چاہیے۔ وہ جواباً سلگ کر بولا، مگر میں کمیوں بھرے شخص کا انتخاب ایزل کے لیے ہرگز نہیں کروں گا۔ ان کے لبوں پہ جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ تو پھر آپ خود ہی کو کیوں نہیں چن لیتے اس کے لیے؟ کیونکہ اس دنیا میں آپ کے نزدیک جو ہر کمی سے پاک اور ہر خوبی سے لبریز ہے وہ آپ کی اپنی ہی ذات ہے۔ ان کی مسکراہٹ نے اس کے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ تن فن کرتا ان کے نزدیک آیا اور بھڑک کر بولا، جبکہ اس کے لفظوں نے آغا فارس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ فوراً سے قبل معدوم کی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ کیا واقعی وہ ان کے بارے میں یہ سب کہہ رہا ہے، وہ بھی ایزل کو لے کر؟
اس کی سماعتوں نے پہلے تو خود کو یقین نہ بخشا، مگر جب یقین آیا تو ان کے ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے کی رگیں غصے کی شدت کے سبب تن آئیں۔ یو نو واٹ، آپ کے دل میں چور ہے۔ آپ چاہتے ہی نہیں کہ وہ میری تو کیا کسی کی بھی بنے۔ آپ ساری زندگی اسے کسی کا ہاتھ تھامنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ خود اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ ارے جب خود مر رہے ہو اس کے لیے تو کر لو نا اس سے شادی، یا پھر شادی کے بنا ہی اس التمش چٹاخ۔ اس سے قبل کہ مزید نامعقول الفاظ اس کے منہ سے نکلتے، آغا فارس کی دھاڑ اور ان کے زور آور تھپڑ نے اس کے منہ پہ چپ کی چھاپ لگا دی۔ ایک لفظ بھی اور نہیں، ورنہ جہاں کھڑے ہو وہیں دفن کر دوں گا۔ وہ چنگھاڑ اٹھے، جبکہ وہ بدن میں شرارے بھرے خونخوار آنکھوں میں نفرت لیے انہیں گھورے گیا۔ یہ آغا فارس کی طرف سے اس کے منہ پہ پڑنے والا دوسرا تھپڑ تھا جس نے اس کے دل میں ان کے لیے نفرت کا لاوا اور بھی بڑھا دیا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اور اہانت کا شدید احساس اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! کچھ دیر تو وہ انہیں خونی نگاہوں سے گھورتا رہا، مگر پھر اندر کا لاوا پھٹا تو وہ آگے بڑھا اور ان کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ کوئی بے زبان جانور یا بے جان چیز کہ جس سے جب چاہا جیسے چاہا پیش آ لیا، جب چاہا ہاتھ اٹھا لیا؟ مگر میں کوئی کھلونا یا جانور نہیں، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میرے بھی ہاتھ سلامت ہیں۔ دوبارہ مجھ سے کچھ کہا تو بہت برا سنو گے۔ دوبارہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں بھی وہی عمل دہرانے میں دیر نہیں کروں گا، آئی سمجھ؟ انہیں جھنجھوڑتا ہوا وہ پھنکارا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ جو بھی کرنا ہے باہر جا کر کرو، یہاں کا ماحول ڈسٹرب مت کرو۔ ریسٹورنٹ کے سٹاف میں سے کوئی مینیجر کو بلا لایا جو انہیں یوں لڑتا دیکھ کر غصے سے بولا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا بلکہ قصہ ہی تمام کروں گا اگر آئندہ ایزل کے پاس نظر آئے۔ انہوں نے پوری قوت لگا کر التمش کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر دور ہوا۔ سنا نہیں تم لوگوں نے؟ نکلو یہاں سے، مینیجر ایک بار پھر سے بولا، اور ایک بار پھر سے دونوں اسے نظر انداز کر گئے۔ اگر ایسا ہے تو سن لو کہ اب تو مرتا مر جاؤں گا مگر ایزل کو نہیں چھوڑوں گا، اسے پا کر ہی دم لوں گا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں بھی اپنے باپ کا نہیں۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا چیلنجنگ انداز میں بولا تو آغا فارس کا میٹر پھر سے شارٹ ہوا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا۔ میں نے کہا کہ ایزل کو اپنی بیوی بنا کر ہی دم لوں گا۔ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر سا ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا، ایزل کو بیوی بناؤ گے؟ ایزل کو؟ تجھے تو میں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ بس کرو، بند کرو تم دونوں اپنی بکواس۔ آغا فارس کسی بکھرے ہوئے شیر کی ماں نے لپک کر التمش پہ حملہ آور ہونے کو تھے کہ وہاں کے گارڈز نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں روکا۔ انہیں یہاں سے نہ جاتا دیکھ گارڈز کو اندر بلا لیا گیا تھا۔ پکڑو انہیں اور نکالو یہاں سے، آئندہ یہ آئیں تو گھسنے مت دینا یہاں۔ وہ گارڈز کو تنبیہ کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ چھوڑو، ہاتھ مت لگانا مجھے، میں خود جا سکتا ہوں۔ آغا فارس پہلے ہی بھڑکے ہوئے تھے، گارڈ کے پکڑنے پہ مزید آگ بگولا ہو گئے اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے، مگر جانے سے قبل ایک زہریلی نگاہ التمش پہ ڈالنا نہیں بھولے تھے، اور کہیں نہ کہیں ان نگاہوں میں وارننگ بھی تھی۔ اس تھپڑ کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا فارس صاحب۔ جواباً وہ بھی ان کی پشت کو انگارے برساتی آنکھوں سے گھورتا تہیا کر گیا۔ حالہ اسکول سے آ چکی تھی اور کھانا کھاتے ہی کھیل کود کی بجائے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ آج اس ننھی پری کی آنکھوں میں نیند جو منڈلا رہی تھی۔ ماما، آپ مجھے وہ والی سٹوری سنائیں نا جو کل نینی سنا رہی تھی۔ مگر سونے سے قبل جو اسے سٹوری سننے کی لت پڑی ہوئی تھی وہ کیسے جاتی؟ آنکھوں میں گہری نیند تھی مگر پھر بھی دل کہانی کو مچل رہا تھا۔ ارے مجھے بھلا کیا پتا کہ نانی میری جان کو کون سی سٹوری سنا رہی تھی، آپ بتا دو نا۔ سوزین جو اس کے پہلو میں نیم دراز تھی اس کی ناک دباتی بولی، ماما جان وہی جس میں ایک خوبصورت شہزادے کو ایک درندہ صرف انسان سلاخوں کے پیچھے قید کر دیتا ہے اور پھر پوری سلطنت میں مشہور کروا دیتا ہے کہ وہ مر گیا۔ حالہ خالص اردو میں بتا رہی تھی۔ سوزین، ارہم اور نینی سے سٹوری سن سن کر اس کی اردو کافی بہتر ہو رہی تھی، اور پھر ان کی کوشش یہی ہوتی کہ اسے اردو کہانیاں سنایا کریں۔ سلاخوں کے پیچھے قید؟ سوزین بڑبڑائی۔ ان چار لفظوں سے اسے ایک جیتا جاگتا وجود سلاخوں کے عقب میں نظر آنے لگا۔ اس نے حالہ کو خود سے ایک نئی سٹوری بنا کر سنا دی۔ وہ سو گئی تو سوزین بھی اپنی آنکھیں بند کیے سلاخوں کے عقب میں کھڑے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ فل سپیڈ پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ایزل کے پاس پہنچ جائیں اور اسے دبوچ کر پوچھیں کہ آخر کیوں ملنے آئی وہ التمش سے۔ سوچا بھی کیسے اس نے التمش کے پروپوزل کے لیے، اور اوپر سے التمش کی باتیں انہیں بھڑکائے ہوئے تھیں۔ اس وقت وہ غصے کے انتہا پر تھے اور تب ہی ان کا موبائل بھی بج اٹھا۔ انہوں نے موبائل کی طرف بالکل دھیان نہ دیا مگر کال مسلسل آ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے موبائل بند کرنا چاہا تاکہ کوئی دوبارہ ڈسٹرب نہ کرے، مگر تب ہی موبائل اسکرین پہ نظر پڑی۔ کال کرنے والا حارث تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے موبائل بند کرنے کا ارادہ ترک کیا اور چہرے پہ ہنوز وہی کرخت تاثرات لیے کال اٹینڈ کی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں کر رہے ہو بار بار مجھے فون؟ میری زندگی میں زہر گھول کر تمہیں سکون نہیں ملا جو اب بھی جان نہیں چھوڑ رہے؟ کال پک کرتے ہی وہ چلا اٹھے۔ کیا آل فال بولے جا رہے ہو؟ کون سا زہر گھول دیا میں نے تمہاری زندگی میں؟ اور کال تو میں یہ پوچھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ انہیں سٹچز کھلوانے جانا تھا مگر ابھی تک نہ پہنچنے پہ حارث نے خود ہی فون کر ڈالا۔
بھاڑ میں گئے سٹچز۔ وہ پھر سے چلائے تو وہ حق دق رہ گیا کہ آخر اس فارس کو ہوا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے ماں تاؤ، میں خود آ جاؤں گا، مگر بتاؤ تو صحیح کہ یہ انگارے کیوں چبا رہے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے کچھ الجھن اور حیرت سے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے ایزل ایک بار پھر سے مجھ سے دور ہو گئی، اور جانتے بھی ہو اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ میری ضد میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کا پروپوزل ایکسیپٹ کرے گی جو اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ میں اس لڑکے کا وجود ایک منٹ کے لیے بھی اس کے قریب برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے کے چکروں میں ہے۔ اگر ایزل نے اس کے لیے حامی بھری حارث، تو یہ یاد رکھنا میں تمہاری صورت دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی بنے ہو اسے مجھ سے دور کرنے کا سبب۔ سنا تم نے؟ دوبارہ فون مت کرنا مجھے۔ جارحیت سے کہتے ہوئے موبائل واپس ڈیش بورڈ پہ پٹک گئے، جبکہ دوسری طرف حارث موبائل ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان بیٹھا رہا کہ یہ اتنا بھڑک کیوں رہا ہے ایزل کے دور جانے اور اس کے کسی کا انتخاب کرنے پہ۔ اور پھر جیسے کچھ سمجھ میں آیا تو ایک تلخی بھری ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ ایزل آ گئی تم؟ خیر تو ہے، کافی دیر سے آ رہی ہو، اور ڈرائیور کو بھی تم نے واپس بھیج دیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیا لاریب کے ساتھ؟ ایزل لاؤنج میں داخل ہوئی تو پہلا سامنا ہی انم سے ہوا، جس کے پاس ہمیشہ سوالات کی پٹاری ہوتی تھی۔ جی اسی کے ساتھ تھی۔ سچ وہ بتا نہ سکی یا وہ بتانا نہیں چاہتی تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم نے ابھی تک اپنی پیکنگ نہیں کی۔ کل ہمیں جانا ہے اور تمہاری کوئی تیاری ہی نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے الجھی نگاہیں لیے استفسار کیا۔ اف، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اتنی بڑی بات بھول گئی؟ ارے احمر کی شادی پر نہیں جانا، صرف آج کا دن ہی رہ گیا ہے۔ نصرت خالہ نے تو کہا تھا کہ خبردار جو مہمانوں کی طرح عین شادی والے دن آئے۔ وہ تو پورا ہفتہ قبل آنے کی بات کر رہی تھی، مگر ماما نے کہا کہ ہم مہندی والے دن آ جائیں گے اور سارے فنکشن اٹینڈ کر کے ہی جائیں گے۔ دیکھو آج مائیوں ہے اور ہم گئے ہی نہیں، کل تو جانا ہی پڑے گا۔ 3-4 فنکشنز ہیں اور نانا کرتے بھی میرے اتنے ڈریسز ہو گئے ہیں، جبکہ تم نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ انم نان سٹاپ بولے ہی جا رہی تھی۔ کر لوں گی تیاری بھی، ابھی تو میں بہت تھک گئی ہوں، اپنے روم میں جا رہی ہوں، پلیز کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بیزاریت سے کہتی وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ انم اس کی تھکاوٹ کا سبب تلاشنے لگی۔ گئی ہوگی لاریب کے ساتھ کہیں گھومنے ہی اور تھکا لیا ہوگا خود کو، اور پھر تھکاوٹ کے سبب کا اندازہ لگا کر شانے اچکاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ ایزل دھپ دھپ سینے چڑھتی کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی بیگ کو شانے سے اتار کر غصے سے بیڈ پر پٹکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں چھاپا مار دیں گے، بلکہ انہوں نے چھاپا بھلا کب مارا تھا؟ مگر جو بھی تھا، ایک بار پھر وہ اس پر جتا گئے تھے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچے وہ خود بھی بھینچے لہجے میں بولی، یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا فارس صاحب۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری زندگی کے فیصلے کریں۔ جب آپ اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں تو مجھے بھی پورا حق ہے اپنی مرضی استعمال کرنے کا۔ اب کہ وہ اٹھی اور کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اف، نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا وہاں، نہ جانے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی ان کے بیچ۔ بے چینی میں چکر کاٹتے ہوئے اس کا دھیان وہیں اٹکا ہوا تھا۔ آخر کیوں میں وہاں کچھ بول نہ سکی؟ مجھے اسی وقت، ہاں بالکل اسی وقت ان کے سامنے ان کے جواب کو مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ انہیں بتلانا چاہیے تھا کہ اب ان کی کیا اہمیت ہے میری نظر میں۔ تب نہیں بتایا، مگر اب ضرور بتاؤں گی۔ اسے اس وقت آغا فارس کے سامنے اپنے چپ رہ جانے اور التمش کو بنا جواب دیے چلے آنے پہ اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایسا کرتی ہوں، التمش کو کال کرتی ہوں۔ ہاں مجھے انہیں کال کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اصل جواب وہی ہے جو میرا، اور میرا کیا جواب ہے یہ بھی انہیں ضرور دوں گی۔ 10 منٹ مسلسل جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹنے کے بعد اس نے التمش سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ابھی موبائل بیگ سے نکالا ہی تھا کہ ایک کڑکدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اس اچانک آمد اور مداخلت پہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ خبردار جو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ پھر سے بلا بن کر اس کے سر پہ نازل ہو چکے تھے۔ سوزین روتی ہوئی گھر داخل ہوئی اور کمرے میں جانے کی بجائے اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا دھڑم سے صوفے پہ گر گئی۔ جوتا کہاں اتارا، پرس کہاں پھینکا، کچھ پرواہ نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے، بلکہ بھری بھیڑ کے سامنے پولیس اس کے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اسے زیادہ رونا تو اس بات پہ آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ایک سچ چھپانے کے سبب ہوا۔ اگر وہ ارحم کو پہلے ہی شیراز کا سچ بتا دیتی تو جو بھی ارحم نے کیا وہ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ گھٹیا انسان اس حد تک چلا جائے گا تو میں پہلے ہی اس کا اصل روپ ارحم کے سامنے لے آتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میری اس غلطی کی سزا میرے شوہر کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کی وجہ سے اس وقت جیل میں بند ہے، یہ سوچ سوچ کر اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارحم کو ابھی کے ابھی ان سلاخوں سے رہائی دلوائے، مگر وہ بے بس تھی اور اسی بے بسی کے سبب اس کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل پرس میں تھا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب خیال آیا کہ کیا پتہ پولیس اسٹیشن سے کال ہو، کیا پتہ ارحم رابطہ کر رہا ہو یا اس کی کوئی خیر خبر ہو، یہ خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے پرس سے موبائل نکالا تو ایک انجانہ نمبر جگمگاتا دکھائی دیا، مگر اس نے بنا دیری کیے فوراً سے کال اٹینڈ کی اور بے صبرے پن سے گویا ہوئی، ہیلو۔
آواز میں واضح بے چینی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا سویٹ ہارٹ کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہارا دل اتنا مچل رہا ہے۔ دوسری جانب شیراز تھا جو اس کی آواز میں واضح بے چینی محسوس کرتا کمینگی بھری مسکراہٹ لیے بولا، تم؟ وہ فوراً سے اسے پہچان گئی اور تنفر سے بولی، ہاں جانے من، میں تمہارا عاشق۔ ویسے اگر اتنی ہی بے چین ہو رہی ہو میرے لیے تو کہو، گھر آ جاتا ہوں میں، پھر بیٹھ کر باتیں بھی کریں گے۔ اور وہ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور بلڈی ماؤتھ، یو باسٹرڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، ڈونٹ کال می اگین۔ وہ اس کی گھٹیا باتوں کے جواب میں چلا کر بولی اور فون رکھنے لگی جب وہ جلدی سے بول اٹھا، اگر اپنے شوہر کی رہائی چاہتی ہو تو مجھ سے بات تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ وہ اس کی باتوں میں غصہ کرنے کی بجائے ہنستا ہوا بولا تو کال ڈسکنیکٹ کرتے اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ کیا کہا تم نے؟ لفظ رہائی پہ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہی کہا جو تم نے سنا، اگر تم چاہتی ہو کہ ارحم 1-2 دن میں ہی رہا ہو جائے تو پھر مجھ سے بات تو کرنی ہی پڑے گی تمہیں، ورنہ بھول جاؤ کہ کبھی اسے آزاد فضا میں سانس لیتا بھی دیکھ سکو گی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے جہاں اس کے لبوں پہ ایک پر مسرت مسکراہٹ ابھری، وہیں سوزین کا دل کانپ اٹھا۔ تم بکواس کر رہے ہو، تم دیکھنا ارحم جلد ہی رہا ہو کر آ جائے گا، کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ اصل قصوروار تو صرف تم ہو، اور تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، کیونکہ جب ارحم نکلے گا تو تم بند ہوگے۔ وہ درشتگی سے گویا ہوئی، آنکھوں اور لہجے سے اس وقت اس شخص کے لیے زہر ٹپک رہا تھا۔ ہا ہا ہا، کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ وہ ایک دم قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ او میری رانی، تم کتنی بھولی ہو۔ دیکھو بات کچھ یوں ہے کہ جو ثبوت ہے نا وہ تمام کے تمام ارحم کے خلاف ہیں، کوئی ایک بھی میرا قصوروار ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتا، تو ایسے میں بھلا کیسے نکلے گا وہ جیل سے باہر؟ یہیں پر تو سوزین بے بس تھی کہ ثبوت سارے ہی ارحم کے خلاف تھے۔ اس نے بہت شاطرانہ طریقے سے اپنی گیم کھیلی تھی۔ مجھے جیل بھیجنے کا تم صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہو مائی ڈیئر، کیونکہ میں شیراز ہوں، اور شیراز کا قانون کے ہتھے چڑھنا بے حد مشکل ہے، اور اس معاملے میں تو ناممکن ہی سمجھو۔ وہ جو تمہارا شوہر ہے نا وہ تو اب رہے گا پکا پکا جیل، اور اگر پکا نہیں تو کچے میں بھی کوئی 3-4 سال کی سزا تو ہوگی ہی۔ 3-4 سال کی قید۔ سوزین کا دل دہل کر رہ گیا۔ ایسے میں تم تو رہ جاؤ گی اکیلی، جبکہ اس وقت تمہیں اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، جب تم دونوں 2 سے 3 ہونے جا رہے ہو۔ کتنی غلط بات ہے نا کہ تم بنا شوہر کے یوں اکیلے ہی اس کے بچے کو دنیا میں لے آؤ، اور پھر کتنے سال دونوں اس کے بغیر گزارو۔ ہائے، مجھے تو سوچ کر ہی افسوس ہو رہا ہے، ترس آ رہا ہے تم پہ اور تمہارے ہونے والے بچے پر بھی۔ وہ مصنوعی تعصب جھاڑتا بولا تو سوزین نے کرب سے آنکھیں میچی۔ آنکھوں کا تھما سیلاب باقی کے بند بھی توڑے چلا آیا تھا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی اس وقت کو جب واقعی وہ ارحم کے بغیر اس بچے کو دنیا میں لائے گی۔ اس مشکل وقت میں واقعی اسے ارحم کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، بلکہ ارحم کے سوا اس کا تھا ہی کون؟ وہ اکیلی تھی، اس ضروری وقت میں بالکل اکیلی۔ کوئی اپنا نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا، اسے سنبھالتا۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ دیکھو، میں نے تو تمہیں بتا دیا کہ 3-4 سال تک تو وہ لازمی اپنے کیے کی سزا بھگتے گا، اور اس دوران اس کا کیا حال ہوگا وہاں، یہ تو بس سوچ ہی ہے تمہاری۔ اتنے سال جیل میں سڑتا رہے گا بیچارہ، وہاں کھانے کو یہ مختلف انواع کے کھانے، یہ مرغ گوشت نہیں بلکہ بد ذائقہ دال روٹی ملے گی۔ سونے کو عالیشان بیڈ نہیں بلکہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینے والی زمین ملے گی۔ وہاں نہ منہ دھونے کا ہوش ہوگا، نہ ہی نخرے دکھانے کی اجازت۔ دن رات تمہارا بیچارہ شوہر مشقت کرے گا، اور ہاں، انکار کرنے پہ تشدد بھی سہے گا۔ وہ اس کے دل میں خوف بھرنے کو دانستہ ایسے انداز میں بولا جیسے وہ روز وہاں کے قیدیوں پہ گزری اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو۔ اس کے ایک ایک لفظ پہ سوزین کی روح کانپتی چلی گئی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ ارحم کو اس حال میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں تو اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کو، مگر تمہاری حالت پہ رحم کرتے ہوئے بس یہی چپ کر جاتا ہوں۔ بعد میں تم یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کرنا، ملنے جایا کرنا اپنے شوہر سے جیل میں۔ ہا ہا ہا۔ آخری 2 لفظوں پہ زور دیتا وہ پھر سے ہنس پڑا، جبکہ اس کی ہنسی کے ساتھ دوسری طرف روتی ہوئی سوزین کی سسکیاں بھی شامل ہوئی تھیں۔ مت کرو ایسے، خدا کے لیے مت کرو، میرے شوہر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ رحم کرو ہم پہ۔ وہ جو پہلے ارحم کے جلد چھوٹ کر آنے کا دعویٰ کر رہی تھی، اب اس کی باتوں کو سچ مان کر مایوس ہوتی رو پڑی تھی۔ تمہارے شوہر نے تو کچھ نہیں بگاڑا، ہاں البتہ میں تم دونوں کی زندگی میں ایسا بگاڑ پیدا کروں گا کہ ساری عمر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ اب کہ وہ جاہریت سے گویا ہوا تو وہ اپنی جگہ سہم کر رہ گئی۔ اگر ایک دوسرے کا خوشیوں بھرا ساتھ چاہتے ہو تو میری ایک بات ماننی پڑے گی تمہیں۔ میری بات مانو اور اس کے بدلے میں اپنے شوہر کی آزادی حاصل کر لو۔ اس نے گویا آزادی کی ایک شرط رکھنا چاہی۔ کس بات کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ وہ گھبرا گئی، ڈر گئی۔ جو شخص اس کے شوہر کو کمال مہارت سے جیل بھیج سکتا تھا، اس کی ایسی باتوں سے وہ گھبراتی نہ تو اور کیا کرتی؟ تم سے ملاقات، فقط ایک ملاقات، اور وہ بھی میرے گھر میں۔ اس شرط پہ سوزین کا منہ کھلا۔ واٹ؟ وہ ناگواریت سے چلائی۔ بس ایک ملاقات ہی تو مانگی ہے جانا، کون سا جان مانگ لی ہے؟ اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ محض چند گھنٹوں کی ملاقات کے بدلے تمہیں تمہارے شوہر کی رہائی بھی تو ملے گی۔ وہ خباثت سے گویا ہوا۔ تم کیوں ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟
اور میں کیسے یقین کر لوں تم پر؟ وہ کیوں کر ہم کو رہائی دلوائے گا، یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ مجھ پر یقین کرنے کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یقین کرو اور شوہر آزاد کروا لو، کیونکہ اس کی آزادی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بائیں ہاتھ کا کھیل اس لیے کہ پولیس کو خریدنا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک بھاری رقم ان کے آگے رکھوں گا اور پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہاں، مگر اتنا جان لو کہ اتنی رقم تمہارا شوہر نہیں دے سکتا، ورنہ ابھی تمہارے پاس آ چکا ہوتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے میری جان کہ ابھی بھی پولیس میری خریدی ہوئی ہو، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارا شوہر جتنے مرضی سچے ثبوت لے آئے اپنی رہائی ممکن نہیں بنا سکے گا۔ اور پھر جہاں پولیس خرید سکتا ہوں وہاں کیا ایک وکیل بھی نہیں خرید سکتا؟ تمہارا شوہر تو ہر طرف سے خسارے میں ہی ہے۔ نہ ہی اس نے پولیس خرید رکھی تھی، نہ ہی وہ اس کی خریدنے میں آنے والی تھی، اور نہ ہی اس کا ارحم کے وکیل کا نوٹوں سے منہ بھرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ یہ سب بس سوزین کو خوفزدہ کرنے کی خاطر بول رہا تھا، اور وہ واقعی سب سچ سمجھتی گئی اور گھٹ گھٹ کر روتی گئی۔ اور رہی بات ملاقات کی، تو تمہیں قریب سے جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، اور ٹرسٹ می کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہاری ایسی کنڈیشن نہیں کہ… وہ قصداً بات ادھوری چھوڑ گیا تو سوزین نے بے دردی سے لب کاٹے۔ ہاں، البتہ نہ ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا۔ کم از کم تمہیں اپنے قریب بٹھا کر تمہارے ہاتھ تھام کر تمہیں جی بھر کر دیکھ تو سکتا ہی ہوں۔ تمہارے حسن کی تعریف میں لفظوں کے سچے جال تو بن سکتا ہوں۔ تمہارے چہرے اور ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کرنے کا حق تو رکھتا ہوں۔ تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر کچھ وقت کے لیے اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے بدن کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ سو ٹرسٹ می، اس سے زیادہ کہ مجھے چاہ نہیں ہے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سوزین کے ہاتھ پاؤں تو کیا، پورا وجود ہی ایک بار ہل کر رہ گیا۔ کوئی اور اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی بات کر رہا تھا، یہ وہ کیسے گوارا کرتی؟ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، میں نہیں آؤں گی۔ سنا تم نے؟ میں نہیں آؤں گی، وہ ترشی سے بولی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، اور دن رات تڑپنے کے لیے خود کو تیار کر لو، کیونکہ ابھی تو صرف چند سالوں کی بات ہے۔ مگر تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں ارحم کے خلاف مزید بھی ایسے جرائم نکال سکتا ہوں جو اس نے کیے ہی نہیں۔ ثبوت بنانا میرے لیے مشکل نہیں، یہ تو تم آج دیکھ ہی چکی ہو سکتا ہے میں اس پہ ریپ کا کیس بھی کروا دوں، اور لڑکیاں تو میرے پاس بہت ہیں جن میں سے کوئی بھی اس کے وکٹم کے طور پہ عدالت میں پیش ہو سکے۔ پہلی بات تو وہ باہر آ نہیں سکتا، اور فرض کرو اگر آ بھی گیا تو اگلے ہی دن پھر سے اسے واپس وہیں جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے بزنس میں ہیرا پھیری کا کیس کروا دوں۔ آخر کو آج سے وہ ناجائز کمانے والوں میں جو شامل ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کیسز پہ آتا، سوزین سن نہ پائی اور چلا اٹھی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکی اور رو پڑی، کیونکہ اس وقت وہ بے بس تھی۔ میرا گھٹیا پن ابھی تم نے دیکھا ہی کب ہے؟ اگر چاہتی ہو کہ نہ ہی دکھاؤں تو کل شام 7 بجے میرے گھر آ جانا، ورنہ بھول جانا کہ کبھی اپنے پیارے شوہر کے بازوؤں کی آرام گاہ میسر آئے گی۔ اور خبردار، جو اگر ہمارے بیچ ہوئی باتوں کو کسی کو بتانے کی کوشش کی تو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کوئی ہوشیاری دکھائی تو شوہر کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی جاؤ گی۔ وہ اتنا شفاق ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بچے والی دھمکی پر تو سوزین دہل اٹھی تھی۔ وہ اس کے بچے کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، اور اس دھمکی پر وہ تو گویا شل ہی رہ گئی۔ شیراز جانتا تھا کہ اگر اس کا دماغ چلا تو وہ پولیس کو بتائے گی، کیونکہ ایسے پولیس سم ڈیٹا نکلوا کر بآسانی جان لے گی اس کی کس سے بات ہوئی اور کیا بات ہوئی۔ اسی لیے تو شیراز نے کاغذات کے متعلق ارحم سے جو بھی ڈسکشن مل بیٹھ کر روبرو بات کی تھی، بھولنا مت، کل شام 7 بجے۔ اس کی خاموشی کو کچھ دیر سننے کے بعد وہ مستحکم لہجے میں بولا، خود ہی کال کٹ کر گیا، جبکہ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بت بنی بیٹھی رہی، بالکل شل، بالکل ساکت۔ بس آنسو ہی تھے جو حرکت کر رہے تھے، کبھی آنکھ سے گال پہ، کبھی گال سے گردن پہ، تو کبھی گردن سے گریبان پہ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ انہیں دیکھتے ہی ایزل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بھی جواباً بنا ان کے روپ میں آئے بولی، دیکھو ایزل، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں، یہ فضول سوالات کر کے مجھے مزید غصہ مت دلانا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کا کوئی معقول جواب تو ان کے پاس بھی نہ تھا۔ غصے سے کہتے وہ اس کے روبرو چلے آئے۔ مجھے آپ کے غصے کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں، اور آپ کو غصہ آخر ہے کس بات کا؟ مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے، تو التمش سے ہی کیوں نہیں؟ وہ میری چوائس ہیں، میری مرضی ہے، تو آخر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ویسے بھی میں نے آپ سے آپ کی مرضی نہیں جانی تھی، نہ ہی آپ کو کوئی حق دیا تھا جس کے تحت آپ نے انکار کیا۔ ان کی آنکھوں میں نڈر بھرے انداز میں دیکھتی وہ بولی، تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اکیلے نہیں کر سکتی۔ تم بچی ہو، نہ سمجھ ہو، تمہیں لوگوں کی پہچان نہیں ہے ایزل۔ اسے نرمی سے بازوؤں سے تھامتے ہوئے انہوں نے اسے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ نہ ہی میں بچی ہوں، نہ ہی میں نہ سمجھ ہوں، سب اچھے سے سمجھتی ہوں، اور پہچان کی تو آپ بات ہی مت کریں۔ جب میں آپ کا اصل چہرہ پہچان سکتی ہوں تو میں کسی کو بھی پہچان سکتی ہوں۔ بے مہری سے ان کے ہاتھ پرے ہٹاتی، وہ کسی اصل چہرے کی بات کر رہی تھی، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ سب جھوٹ تھا، مجھے انم سے محبت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی ایزل کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں۔ چھٹکے گئے ہاتھ پھر سے اس کے بازوؤں کے اطراف رکھے گئے۔ محبت کو تماشا مت بنائے فارغ صاحب،
کبھی کہہ دیا محبت ہے تو کبھی نہیں ہے. محبت کوئی کھیل نہیں ہے جسے جب جی چاہا کھیلنا شروع کر دیا اور جب جی چاہا ختم کر دیا. جب محبت ہے اور اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں تو اس پہ ڈٹے رہیں. میرے نہیں بن سکتے تو کم از کم آپ ہی کے تو بن جائیں. کسی ایک سے تو مخلص رہ لیں. ہاتھ ہٹاتی وہ انہیں نادم کرنے کو بولی، مگر انہیں انم سے محبت ہوتی تو تب شرمندہ ہوتے نا. اقرار جھوٹے بھی ہوا کرتے ہیں ایزل، بالکل ویسے ہی جیسے تم بھی التمش سے جھوٹا اقرار کرنے والی تھی. تم دل سے اقرار نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں، کیونکہ تم اس سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتی ہو کیونکہ میں نے تمہیں نہیں اپنایا، اور یہ بھی کہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. مجھے وہ تمہارے لیے بالکل پسند نہیں. تم یہ سب میری ضد میں کر رہی ہو، سو پلیز مت کرو یہ پاگل پن. آخر میں انہوں نے ریکویسٹ کی. دیکھ تو میں بھی نہیں سکتی تھی آپ کو اپنے سوا کسی کے بھی ساتھ، بلکہ آج بھی نہیں دیکھ سکتی، مگر میری تکلیف کی آپ نے پرواہ کی نہیں کی. بالکل نہیں سوچا آپ نے میرا. روتی بلکتی رہی، تڑپ تڑپ کر محبت کی بھیک مانگی، مگر آپ نے محبت تو کیا، اس کے چند سکے تک میری جھولی میں نہ ڈالے. کم از کم اس اقرار کا سکہ ہی ڈال دیتے کہ ہاں ایزل مجھے بھی تم سے محبت ہے، مگر میں تمہیں اپنا نہیں سکتا، میں مجبور ہوں. یا اس عنایت کا سکہ کہ انکار ہی کر دیتے منگنی سے. تا عمر ایک تسلی تو ہوتی کہ میرے نہ ہوئے تو کیا ہوا، کسی اور کے بھی تو نہیں ہوئے. مگر آپ نے کیا کیا؟ میری ہر امید کو نہ صرف توڑا بلکہ چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیا. گلا گھونٹ ڈالا میری ہر امید کا. مار ڈالا ہے آپ نے مجھے اندر سے، اور اب یہ لاش جس کے بھی حصے میں جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کسی نہ کسی نے تو کفن پہنانا ہی ہے، تو پھر وہ التمش ہی صحیح. دل پر بوجھ بنے آنسوؤں کا ایک ریلا آنکھوں کے راستے رواں ہوا، مگر یہ ریلا اس قدر بڑا تھا کہ ایک عمر لگ جانی تھی اسے ختم ہونے میں. یہ دل کے بوجھ اتنی آسانی سے اترا نہیں کرتے تھے. وہ رو پڑی تھی انہیں ان کا ظلم یاد کرواتے ہوئے، اور وہ بھی اندر ہی اندر شاید رو رہے تھے. اس کی آخری بات پر ان کی روح جھنجھوڑی گئی تھی. پلیز ایزل ایسی باتیں مت کرو. پتہ ہے نا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم ایسا کہتی ہو. دیکھو میری گڑیا، میں تمہارا برا نہیں چاہتا. میں تمہیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فقط میری ضد میں اس لڑکے کا انتخاب مت کرو جو کسی بھی لحاظ سے تمہارے لائق نہیں. تم نہیں جانتی اس کا ماضی. وہ ایک دل پھینک انسان ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک سیریس نہیں رہ سکتا. خوبصورت لڑکیوں سے دل لگانا اس کی فطرت ہے، اور تم پہلی لڑکی نہیں ہو جسے اس نے پرپوز کیا ہے. فار گاڈ سیک سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری ساری زندگی کا معاملہ ہے. وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، اور جو تمہیں ڈیزرو کرتا ہے وہ التمش کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایزل، اسے سمجھانے کی حتی الامکان کوشش جاری تھی. تو کون ڈیزرو کرتا ہے مجھے، کیا بتانا پسند کریں گے؟ گلابی پڑتی آنکھیں ان کے چہرے پہ گاڑے، سینے پہ بازو باندھے وہ تیکھی نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی. اسے التمش کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ واقعتاً اس رشتہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جوڑنا چاہ رہی تھی. اور یہ تو اور بھی اچھا تھا کہ اس کا ماضی خراب تھا. ایسے شخص کے ساتھ بند کر وہ انہیں ہر لمحہ تکلیف سے دوچار کر سکتی تھی. تمہیں وہ شخص ڈیزرو کرتا ہے جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہو، انہیں کھلونوں کی طرح استعمال نہ کرے، خود کو ان کا محافظ سمجھے، وہ جو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتا ہو، رشتوں میں توازن رکھنا اور سب سے بڑھ کر اعتماد دینے اور اعتبار کرنے والا ہو. تمہیں وہ ڈیزرو کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہو اور سچی محبت کرتا ہو. وہ شخص جو تمہاری تکلیف پہ تڑپ اٹھے، جو تمہاری خاطر سب بھول جائے، تمہارے قدم سے قدم ملا کر چلے، کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے، جس کے لیے تم سے آگے کچھ نہ ہو. ایسا شخص چاہتا ہوں میں تمہارے لیے ایزل. میں انتخاب کروں گا تمہارے لیے ایک پرفیکٹ شخص کا. وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت اور فکر سے چول لہجے میں بولے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پسند کے لڑکے سے میں شادی کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں. شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ میں یہاں آپ کے لیے مر رہی ہوں اور آپ اپنے ہی ہاتھوں میرے لیے لڑکا چننے کی بات کر رہے ہیں. میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ انہیں دھکا دیتی ہوئی وحشیانہ پن سے بولی. ان کی اس آخری بات پہ وہ تو بھڑکی اٹھی تھی. جس شخص کی محبت میں وہ پاگل ہوئی بیٹھی تھی وہی اسے اپنے ہی ہاتھوں کسی اور کو سونپنے کی بات کر رہا تھا. اس کا دل بری طرح چکنا چور ہوا تھا. شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ پھر سے چلائی تو وہ واقعی شرم سے نظریں چرا گئے. آئی ایم سوری ایزل، اور بے حد ندامت سے گویا ہوئے. مت مانگیں یہ جھوٹی معافیاں. مجھے تو کبھی آپ نے اپنانا نہیں، کم از کم یہ انتخاب کی باتیں کر کے میرے دل کو مزید لہو لہان تو مت کریں. اس نے گزارش کی تھی. آئی ایم سوری ایزل. وہ پشیمان سے پھر سے اپنے الفاظ دہرا گئے. اب تو بالکل بھی نہیں اپنائیں گے. آخر کو جناب کو میری بہن سے محبت جو ہو گئی ہے، اور وہ بھی دھواں دھار، اور میں تو آپ کی نظر میں ایک بد دماغ، بے شرم اور امیچور لڑکی ہوں. نہ مجھے بات کرنے کا ڈھنگ، نہ پہننے اوڑھنے کا، اور حیا وہ تو مجھ میں ہے ہی نہیں. یہی سب کہا تھا نا آپ نے، ہے نا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی. وہ سب باتیں پھر سے حرف بحرف ایزل کے کانوں میں گونجی تو وجود نئے سرے سے راکھ ہوتا محسوس ہوا. آغا فارس کے سامنے دہرائے گئے انہی کے الفاظ انہیں اپنے آپ پہ شدید غصہ دلا گئے. وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے. آپ کے نزدیک میں پاگل بد دماغ لڑکی ہوں تو ایسی ہی نہیں، مگر جس کے نزدیک میں ایک پرفیکٹ لڑکی ہوں اسے میں اس کی پسند سے محروم نہیں کروں گی. آپ کو کیا لگتا ہے
کہ آپ کے یوں بیچ میں بول کر انکار کر دینے سے بات ختم ہو گئی ہے تو بہت بڑی بھول ہے آپ کی، کیونکہ میرا جواب ابھی باقی ہے، اور میرا جواب یہ ہے کہ میں التمش سے شادی کروں گی اور ہر حال میں کروں گی۔ وہ قطعی انداز میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو وہ ایک جھٹکے سے سوچوں کی نگری سے نکلے۔ نہیں ایزل، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، خدارا میری بات مانو اور یہ غلط فیصلہ مت کرو۔ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے یہ مجھ سے بہتر نہیں جانتی تم، سو پلیز میری بات کو، ہوتے کون ہیں آپ میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ مجھے کس کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کس کو ریجیکٹ، یہ آپ مجھے نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ میں خود فیصلہ کروں گی کہ کون میرے لیے بہتر ہے۔ وہ جو اس سے باقاعدہ گزارش کر رہے تھے وہ اس پر بھی چلا اٹھی۔ آپ کو مانا تھا اپنے لیے بہتر، مگر آپ نے کیا کیا؟ میری محبت کو میرے منہ پر دے مارا، کھڑے کھڑے ایک بار نہیں بار بار ریجیکٹ کیا۔ مگر اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے ریجیکٹ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم کیا ہے نا، تو اب میں بھی آپ کو ایک پل بھی خوشی کا نصیب نہیں ہونے دوں گی۔ جتنا میں تڑپی ہوں اتنا ہی آپ کو بھی تڑپاؤں گی، اپنی ساری تڑپ کا حساب لوں گی آپ سے، آپ کو یہ دکھا کر کہ میں یعنی آپ کی ایزل بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ مجھے اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تباہ حال زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر آپ بھی ہر لمحہ مرتے رہیں گے، سنا آپ نے؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اب سے پل پل مریں گے، خوش نہیں رہنے دوں گی میں آپ کو۔ وہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے ایک زور آور دھکا دے کر انہیں پیچھے ہٹاتی چلانے لگی۔ مجھے تڑپتا دیکھنا چاہتی ہو نا، سزا دینا چاہتی ہو نا، تو دیکھو دیکھو میری آنکھوں میں، کیا ان میں کہیں بھی ذرا سی خوشی کی جھلک دکھائی دے رہی ہے تمہیں؟ وہ جو لڑکھڑا کر بیڈ سے جا لگے، سنبھل کر سیدھے ہوئے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ دیکھو دیکھو کہ کتنی اذیت ناچ رہی ہے ان کے اندر۔ تم بات کی بات کر رہی ہو، میں تو اس وقت سے صرف تڑپ ہی رہا ہوں جب سے تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے۔ ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا، میری خوشی، میرا سکھ چین سب چھین لیا ہے تم نے، اور کہہ رہی ہو کہ مجھے تڑپتا دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ اس کے ماس میں انگلیاں گاڑے سوال گو تھے۔ ایزل ان کے لمس کی تکلیف سے زیادہ ان کی آنکھوں میں رقص کرتی اذیت کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال رواں ہوا مگر وہ ان کی آنکھوں سے نظریں چرا گئی۔ تم ایک تباہ حال زندگی گزارو گی، وہ بھی میرے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ، یہ دیکھنا تو بات کی بات ایزل۔ تمہارے ان لفظوں نے تو آج کھڑے کھڑے میرے اندر کا جو تھوڑا بہت جیتا جاگتا شخص تھا اسے بھی مار دیا ہے۔ مر چکا ہوں میں اندر سے، مار دیا ہے تم نے مجھے، اور پھر بھی کہتی ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تم مظلوم ہو۔ نہیں ایزل، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو کچھ کم ظالم تم بھی نہیں ہو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہے تھے مگر وہ رخ پھیرے دل پہ پتھر رکھ چکی تھی کہ اب اس شخص کے آگے کمزور نہیں پڑنا، بس اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہنا ہے۔ تم بھی میرے ساتھ بہت غلط کرتی آئی ہو، اور اب بھی اپنے ساتھ ساتھ مجھے تکلیف دینے کا فیصلہ کر کے بہت غلط کرنے جا رہی ہو، لیکن میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، سنا تم نے؟ میں تمہیں تمہاری زندگی یوں برباد کرنے نہیں دوں گا۔ اب کہ اپنا حتمی فیصلہ اس کے کانوں میں انڈیل کر وہ اسے آزاد کر گئے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ میری زندگی نے تو بربادی کی طرف تبھی قدم بڑھا دیے تھے جب آپ نے پہلی بار مجھ سے منہ پھیرا تھا۔ دروازے تک بڑھتے قدم اس کی بات پر تھمے۔ آپ نے انکار کے ساتھ ساتھ بربادی کا تحفہ بھی تو دل کھول کر دیا تھا، کیسے بھول گئے آپ؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنستی بولی تو انہوں نے بنا رخ پھیرے بے دردی سے آنکھیں مچی۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا میری بات پر، میں نے کہا تھا ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی کو برباد نہیں کروں گی بلکہ ایک تباہ حال زندگی گزاروں گی، یعنی میری زندگی تو پہلے سے ہی تباہی اور بربادی کے دہانے کو عبور کر چکی ہے، اور کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں، صرف آپ مسٹر فارس۔ ان کے نام کو دانتوں تلے پیس کے ادا کیا گیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے پلٹے اور اسے دیکھنے لگے۔ وہ ان پر الزام لگا رہی تھی اس کی زندگی برباد کرنے کا، اور یہ الزام وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ تو اسے بربادی سے بچانا چاہ رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی ہے؟ میں نے؟ وہ اپنے سینے پہ انگشت شہادت سے دستک دیتے بے یقینی بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ لگتا نہیں ہے مسٹر فارس، بلکہ 100% یقینی بات ہے۔ جواباً اس نے خشم کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ بازور طریقے سے ادا کیا کہ وہ اس سے آگے کچھ بول ہی نہ پائے۔ اور اپنی اس بربادی کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بے قابو ہوتے لہجے میں کہتی بلک بلک کر روتی ایک دم سے گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گئی، جبکہ وہ شخص تڑپ کر آگے نہیں بڑھا تھا اسے سہارا دینے کو، کیونکہ اس کے لفظوں میں جکڑے ان کے قدم انہیں اجازت ہی نہ دے پائے، بلکہ اس وقت ان کا مکمل وجود ہی اس کے الزاموں میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی ہے، مگر یہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی تو کب سے برباد ہو چکی ہے، اور اسے برباد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ آج وہ ان پہ اپنی بربادی کا الزام لگا رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتے؟ ہاں، وہ نہیں کر پائے تھے۔ ایزل، بے یقینی میں لپٹا اس کا نام ان کے لبوں سے نکلا۔ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ سر اٹھا کر بے رخی کی انتہا لیے بولی۔ ایزل، سنا نہیں آپ نے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ انہیں ٹوک کر اب کے ہاتھ اٹھا کر دروازے کی جانب اشارہ کرتی انہیں جانے کا بولی تو وہ جو اسے بے یقینی سے تک رہے تھے
ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے لفظ پھر سے انہیں روک گئے۔ ایک سوال کا جواب لینا تو بھول ہی گئی میں، جیسے کچھ اچانک سے یاد آیا تھا اسے۔ وہ رکے مگر پلٹے نہیں۔ انتخاب کی بات کی تھی نا آپ نے، ایک پرفیکٹ انتخاب کی۔ وہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، بس فرش کو گھورتی بول رہی تھی۔ وہ جو سب کی عزت کرتا ہے۔ اب کہ اس نے سر اٹھایا اور دھندلاتی بصارت سے ان کی چوڑی پشت کو تکنے لگی۔ وہ جو لڑکیوں سے دور رہتا ہے۔ وہ اٹھی اور دھیمے پن سے بولتی ان کی طرف بڑھی، اور اس کے اٹھتے قدم انہوں نے محسوس کر لیے۔ وہ جو ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ بنا ان سے نظریں ہٹائے ان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ جس نے ہمیشہ رشتوں میں توازن رکھا، قدم بالکل ان کے عقب میں آ ٹھہرے۔ اس کا اپنے عقب میں ٹھہرنا بھی وہ محسوس کر گئے اور اس کے روبرو آنے کے منتظر ہوئے۔ وہ جس نے مجھے ہر معاملے میں اعتماد دیا، مجھ پر ہر حال میں اعتبار کیا، جن کی پشت سے ہٹ کر گھومتی ہوئی وہ ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی اور انہوں نے فوراً اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ وہ جو میرا محافظ ہے، ان کے مقابل کھڑی ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو وہ نہ جانے کیوں ٹھٹکے۔ وہ جو میری تکلیف پہ تڑپتا تھا، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ لہجہ بھرا گیا تو آغا فارس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور حیرت انگیز طور پر اس نے ان کے ہاتھ نہ جھٹکے۔ وہ جو میری ہر خواہش پوری کرتا آیا، اور وہ جو ماں کے بعد مجھ سے سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہے، وہ آپ ہی تو ہیں۔ تو پھر خود کو ہی کیوں نہیں چن لیتے آپ میرے لیے؟ وہ جو بہت دھیمے مدھر لہجے میں بول رہی تھی، آخر میں چلا اٹھی تو آغا فارس کا دل و دماغ ایک جھٹکا کھا کر جھنجھوڑا گیا۔ ایزل کے چہرے پہ ٹھہرے ہاتھ بے ساختہ پھسل کر پہلو میں گرے۔ بولیں، کیوں نہیں چن لیتے خود کو آپ؟ کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کسی اور کو میرے لیے؟ وہ ان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے انہیں جھنجھوڑتی شدت سے سوال گو ہوئی، جبکہ وہ تو بس اسے اس کے لفظوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ کیوں میرے لیے ساری خوبیاں کسی اور میں تلاشنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس صورت جب یہ تمام آپ کے خود کے اندر موجود ہیں؟ وہ اپنے سوالوں سے انہیں سکتے میں پہنچا گئی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، دیکھیں مجھے اور بتائیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو مجھے آپ کی طرح خوش رکھ پائے، جو مجھے آپ جیسی محبت دے پائے؟ اس نے ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اپنی طرف موڑا تو وہ کھوئے کھوئے سے اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ ان کے لب نہیں ہلے تھے، ہاں وہ ابھی بھی آپس میں پیوست تھے، مگر ان کا دل کہنا چاہ رہا تھا کہ نہیں۔ بتائیں کہ کون ہوگا جو آپ کی طرح میری تکلیف پر تڑپ اٹھے گا، طبیعت خراب ہونے پر جو گھنٹوں میرے سرہانے سے لگ کر بیٹھا رہے گا، جو میرے لیے ہر ایک سے لڑے گا مگر میری عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا؟ بولیں، کون ہے ایسا آپ کے سوا؟ بولے نا، خاموش کیوں ہیں؟ دیں مجھے جواب۔ وہ پھر سے انہیں جھنجھوڑ بیٹھی تھی، جبکہ اس طرح جھنجھوڑنے پر بھی وہ ہوش میں معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ جواب؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ لب ابھی بھی خاموش تھے کیونکہ دل و دماغ کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سوچوں کے جمع غفیر سے ان کا دماغ بھرتا جا رہا تھا۔ سوچوں میں ان کا وجود اس وقت سر تاپا ڈوب چکا تھا۔ مت ڈھونڈیں کسی اور کو، نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا۔ اگر ملنا ہے تو خود سے ملیں اور کریں سوال خود سے کہ یہ سب خوبیاں ہونے کے باوجود آپ خود کو میرے نام کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح تو کہہ رہی ہو تم، کہاں سے لاؤں گا میں تمہارے لیے ایسا شخص؟ آج وہ سوال کر رہی تھی اور وہ خود سے جواب مانگنے کو تیار کھڑے تھے، مگر یہ جوابات اس تک نہیں پہنچا پا رہے تھے، بلکہ جواب تھے ہی کہاں ان کے پاس۔ ان کا تو دل و دماغ اس وقت تیز بھور میں جکڑا جا چکا تھا۔ ارے جب اپنے ہی جیسا شخص میرے لیے تلاش کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہی کیوں نہیں سونپ دیتے مجھے؟ بولیں، کیوں نہیں بن جاتے میرے؟ ان کے کالر کو جھٹکا دے کر اپنے قریب کرتی وہ بے بسی بھرے بھینچے لہجے میں سوال گو ہوئی تو وہ گونگے بنے بس چپ چاپ اسے دیکھے گئے۔ انہیں اب بھی لب بستہ دیکھ کر ایزل کا دل مزید لہو لہان ہو رہا تھا۔ ان کی خاموشی اسے پاگل کر رہی تھی، جبکہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کے بھلے ہی لب خاموش ہیں مگر اس کے اندر دل و دماغ کی ایک بڑی جنگ جاری ہے۔ سوچوں کا ایک طوفان سا تھا جو اس وقت ان کے اندر اٹھ رہا تھا۔ آج اس کے سوالات انہیں سوچوں کی گہری نگری میں دھکیل چکے تھے۔ ان کا دل اس کے سوالات کے سبب بھاری ہو رہا تھا، جبکہ دماغ اس کے لفظوں کے سخت ہتھوڑے کھانے کے سبب کچلا جا رہا تھا۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میرے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے ان سوالوں کے جواب میں آپ کی گویائی چھن جاتی ہے، مگر میرے معاملات میں دخل اندازی کے لیے آپ کو خوب الفاظ مل جاتے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی مگر سچ بولی، کیونکہ اس کے سوالوں نے ان کی گویائی واقعی چھین لی تھی۔ اس کے آخری سوالوں نے ان کے وجود کو دبوچ کر رکھ دیا تھا۔ وہ حق دق سے حوندقوں کی مانند اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ خود تو یہاں موجود تھے مگر دل و دماغ کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ آج ایزل نے ان سے وہ سوال کر ڈالے تھے جن کے جواب میں ان کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہاں یہاں اس کو کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے روکنے آئے تھے، مگر اس کے سوالوں اور الزامات نے ان کی بولتی بند کروا دی تھی۔ زبان تالوں میں جکڑی جا چکی تھی، حلق سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایسی انہوں نے اس حالت میں تو خود کو اس وقت بھی نہ پایا جب وہ گولی کھا کر بے یار و مددگار خون سے لتھڑا بازو لیے سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں اب؟ وہ ان کا چہرہ اپنی طرف سختی سے موڑتی بولی تو وہ اب بھی لب بستہ رہے۔ وہ جسمانی طور پہ تو یہاں تھے مگر دماغی طور پہ کہیں بہت دور سوچوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ سوال کر رہی تھی،
اور انہیں بس اس کے ہلتے ہوئے لب محسوس ہو رہے تھے. وہ اب کچھ بھی سن نہیں پا رہے تھے. بولیں، دیں جواب. وہ پھر سے بولی، مگر وہ ایک کھوئی کھوئی سی نگاہ روتی ہوئی ایزل پہ ڈالے میکان کی انداز میں رخ پھیر گئے. قدم بے اختیار ہو کر اپنے آپ اٹھنے لگے. آپ ایسے نہیں جا سکتے، میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. انہیں یوں خاموشی سے جاتا دیکھ کر تڑک کر ان کے سامنے آئی اور ان کی راہ میں حائل ہو گئی. جب تک آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گی. وہ دونوں بازو اٹھا کر ان کا راستہ روک گئی. سنا آپ نے؟ جب تک آپ اگلے الفاظ وہیں دم توڑ گئے. جب وہ بنا اس کی طرف دیکھے دھیرے سے اسے پرے ہٹاتے آگے بڑھ گئے. یہ قدم اٹھانا حد درجہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کا وجود کسی پہاڑ کی مانند بھاری ہو رہا تھا اور یہ وزن سراسر اس کے سوالوں سے مجتمع سوچوں کا تھا اور انہیں ان سوچوں کا وزن بالکل ہلکا کرنا تھا اور اس کے لیے انہیں سارے سوالوں کے جواب حاصل کرنے تھے اور ہر حال میں کرنے تھے. آپ ایسے نہیں جا سکتے، مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں. رکیں. وہ انہیں آوازیں دیتی رہ گئی اور وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولے ہر پکار کو نظر انداز کرتے باہر نکل گئے. تم سے کوئی ملنے آیا ہے. وہ سلاخوں کے پار دیوار سے ٹیک لگے فرش پہ کب سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا لب بستگی اختیار کی اپنے اطراف سے بیگانہ بیٹھا ہوا تھا جب اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی گئی. وہ ٹھٹکتا ہوا اٹھ کر سلاخوں کے قریب چلا آیا اور باہر جھانک کر دیکھنا چاہا کہ کون ملنے آیا ہے اور تبھی روتی ہوئی سوزین کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ خفگی سے رخ پھیر گیا تو اس کا یوں منہ موڑنا سوزین کا کلیجہ ہی چیر گیا. ارحم. اس نے تڑپ کر ارحم کو پکارا مگر وہ نہ پلٹا اور یوں ہی ناراضگی سے رخ پھیرے کھڑا رہا. ارحم، خدا کے لیے مجھ سے منہ تو مت پھیرو. مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، چیخنا ہے چلانا ہے چلا لو، جتنا چاہے ڈانٹ لو، مگر پلیز میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو. وہ التجا کر رہی تھی. اس کی چپ اور ناراضگی سوزین سے صحیح نہیں جا رہی تھی جبکہ ارحم خود بھی تو اس وقت شدید کرب سے گزر رہا تھا. تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. پلیز یہاں سے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے قطعی غیر مناسب ہے. وہ بولا مگر رخ ابھی بھی نہ پھیرا. ناراضگی میں بھی اسے اس کی کتنی فکر تھی. اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے ہی صحیح مگر تھانے آئے. مجھ سے رہا نہیں گیا ارحم تو چلی آئی. اور جو جگہ میرے لیے مناسب نہیں وہ تمہارے لیے مناسب کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں بھی تو نہیں ہونا چاہیے یہاں. میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں اس طرح یہاں. مجھے یہاں پہنچانے کا سبب بھی تو تم نے ہی پیدا کیا ہے، تو پھر اب رونا کس بات کا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا. وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی. شرمندگی اور پچھتاوے سے اس کا سر جھک گیا. مجھے معاف کر دو ارحم، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا. میں اپنی خاموشی پہ بہت پچھتا رہی ہوں. کل سے تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں. ایک پل بھی چین نہیں پڑتا اس دل کو. میں ٹھیک نہیں ہوں ارحم. میں تمہیں یہاں پہنچا کر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. پلیز مجھے معاف کر دو ارحم. اس نے معافی مانگنے کو ہاتھ جوڑ لیے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا. ارحم اس سے زیادہ خود کو ناراض نہ رکھ پایا. وہ فوراً سے پلٹا اور تڑپ کر اس کے ہاتھ کھول کر انہیں اپنے ہاتھوں میں بھر لیا. کیوں میری جان، کیوں تم نے مجھ سے اس خبیث انسان کی حقیقت چھپائی؟ کیوں نہ بتایا مجھے؟ یہی تو شکوہ تھا اسے سوزین سے. آئی ایم سوری ارحم، میں نے تو صرف تمہاری خوشی کی خاطر تم سے سب چھپایا. میں نے سوچا بھی کہ تمہیں بتا دوں مگر تمہارے لیے وہ پروجیکٹ بہت ضروری ہے یہ جان کر میں تمہیں بتانے کا ارادہ ترک کر گئی. وہ اسے یقین دلانے کو پرزور انداز میں بولی. بہت افسوس کی بات ہے نور کہ تم ابھی تک اپنے شوہر کو جان ہی نہ سکی. وہ تعصب سے سرنفی میں ہراتا بولا. میرے لیے کوئی بھی چیز تم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. کاش تم نے ایک بار بتایا ہوتا یا پھر مجھے منع ہی کر دیتی. اتنا ہی کہہ دیتی کہ تمہیں وہ شخص پسند نہیں اور تم نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ کام کروں تو میں بنا سوال جواب کیے بس تمہاری خاطر اس پروجیکٹ پہ لعنت بھیج دیتا. وہ پروجیکٹ میرے لیے کتنا ہی ضروری صحیح مگر تم سے زیادہ ضروری تو نہیں ہو سکتا تھا. کاش تم یہ بات سمجھتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نہ میں اس پروجیکٹ پہ سائن کرتا، نہ ہی ان زمین کے کاغذات کے معاملے میں پڑتا. یہ سب ہوتا ہی نہ اگر تم وقت پہ سب بتا دیتی. وہ شدید گلا آمیز لہجے میں بولا تو وہ نظریں چرا گئی. نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ. اس کے لیے وہ سب سے پہلے تھی، باقی سب بات میں. وہ بتا دیتی تو نوبت ہی نہ آتی پروجیکٹ کی. وہ پہلے ہی شیراز سے قطع تعلق کر لیتا. مجھے کہاں خبر تھی کہ میری خاموشی تمہیں یہاں پہنچا دے گی. اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے تو میں کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتی. میں بہت شرمندہ ہوں ارحم. میں نے ایسا تو کبھی بھی نہیں چاہا. میں تو کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی. مگر دیکھو پھر بھی میری وجہ سے آج تم کتنی تکلیف کاٹ رہے ہو. اس کی شرمندگی اسے ارحم سے نظریں نہیں ملانے دے رہی تھی. وہ سر جھکا کر بول رہی تھی جبکہ ارحم اسے بتانا چاہتا تھا کہ اصل تکلیف اسے کس بات پر ہوئی ہے. تکلیف میں تو میں ہوں نور، مگر یہ تکلیف اس سبب نہیں کہ میں یہاں ہوں، بلکہ یہ تکلیف تو اس لیے ہے کہ وہ کمینہ میری بیوی کو گندی نظروں سے دیکھتا رہا، اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا رہا اور میری بیوی لب بستہ رہی. بھول کر بھی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکالا میرے سامنے. انفیکٹ مجھے شک تک نہ ہونے دیا. میں اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہوں؟ آخر میں وہ خود ہی کو کوسنے لگا. پلیز خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ ارحم.
سارا قصور میرا ہے، میں تو قصوروار، سزا تمہیں نہیں مجھے ملنی چاہیے۔ ارحم کا خود کو کوسنا اسے بہت برا لگا۔ نور میری جان، جو بھی تھا وہ سوزین کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم رو نہیں پلیز، ایسے تو تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ دیکھو پریشان مت ہو، میں چند دنوں میں ہی یہاں سے رہا ہو جاؤں گا۔ یہ لوگ زیادہ دن تک مجھے قید نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ میں سارے ثبوت جھوٹے ثابت کر دوں گا۔ وہ اس کی پریشانی کم کرنے کی خاطر بولا۔ کیسے کرو گے انہیں جھوٹا ثابت؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا وکیل آ جائے پھر کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہم۔ اسے امید دلانی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ کیا ارحم؟ وہ جانتی تھی وہ فقط اسے تسلیاں دے رہا ہے۔ ابھی میں نہیں جانتا نور، مگر میں یہاں سے نکلوں گا ضرور، اور وہ بھی بہت جلد، وہ پر یقین انداز میں بولا، جبکہ سوزین کے چہرے پہ مایوسی کے سائے ہنوز منڈلا رہے تھے۔ اور اگر تم اور تمہارا وکیل کچھ نہ کر سکے تو؟ اس کے لہجے میں خدشات کا انبار تھا۔ ایک لمحے کے لیے ارحم کچھ بول ہی نہ سکا، اور اس کا یوں سوچ میں پڑنا ہی سوزین کو بتلا گیا کہ مشکل ہے، یہ رہائی مشکل ہے۔ وہ روتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ تم کیوں مایوس ہو رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں چند دنوں میں ہی رہا ہو جاؤں گا، مت ہو پریشان۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ ان تسلیوں میں آنے والی نہ تھی۔ بس ایک بار میں یہاں سے نکل آؤں نور، پھر دیکھنا کہ اس شیراز کا کیا حال کرتا ہوں۔ ایسا حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جانتی ہو اس گھٹیا نے تو اپنی بیوی تک کو جانور کی طرح گھر میں باندھ رکھا ہے، اور اتنا ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ۔ خیر یہ بات کافی لمبی ہے، ایک بار یہاں سے نکل آؤں پھر بتاؤں گا، اور پھر اس کی بھی مدد کرنی ہے مجھے۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا؟ وہ جو اس لڑکی کو ایک گھر کی چار دیواری سے رہائی دلوانے کا عزم لیے نکلا تھا، اب خود ایک سلاخوں بھری جیل کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ شیراز کو سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا، اور یہاں سوزین کچھ اور ہی سوچنے میں مصروف تھی۔ پولیس کو خریدنا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک بھاری رقم ان کے آگے رکھوں گا اور پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہاں مگر اتنا جان لو کہ اتنی رقم تمہارا شوہر نہیں دے سکتا، ورنہ ابھی تمہارے پاس آ چکا ہوتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے میری جان کہ ابھی بھی پولیس میری خریدی ہوئی ہی ہو، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارا شوہر جتنے مرضی سچے ثبوت لے آئے اپنی رہائی ممکن نہیں بنا سکے گا۔ اور پھر جہاں پولیس خرید سکتا ہوں وہاں کیا ایک وکیل بھی نہیں خرید سکتا؟ تمہارا شوہر تو ہر طرف سے خسارے میں ہی ہے۔ کیا ہوا نور، کیا سوچ رہی ہو؟ اسے سوچے میں غرق پا کر ارحم نے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے اسے پکارا تو وہ یک ٹک ارحم کو دیکھنے لگی۔ کیسے بتاتی کہ تم کچھ بھی کر لو، یہاں سب شیراز کے پیسوں کے پجاری ہیں، یہاں تک کہ اسے ارحم کے وکیل پہ بھی یقین نہ تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بھی شیراز کے ساتھ ملا ہوا تو یہاں انہیں جھوٹی امید دلاتا رہے گا، مگر اندر سے ساتھی شیراز کا ہوگا۔ بولو نا، کیا سوچ رہی ہو؟ اسے ایک دم سے سوچوں میں گھرا دیکھ وہ بے چین ہوا کہ ایسا کیا سوچ رہی ہے وہ؟ ابھی تو صرف چند سالوں کی بات ہے، مگر تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں ارحم کے خلاف مزید بھی ایسے جرائم نکال سکتا ہوں جو اس نے کیے ہی نہیں۔ ثبوت بنانا میرے لیے مشکل نہیں، یہ تو تم آج دیکھ ہی چکی ہو سکتا ہے میں اس پہ ریپ کا کیس بھی کروا دوں، اور لڑکیاں تو میرے پاس بہت ہیں جن میں سے کوئی بھی اس کے وکٹم کے طور پر عدالت میں پیش ہو سکے۔ پہلی بات تو وہ باہر آ نہیں سکتا، اور فرض کرو اگر آ بھی گیا تو اگلے ہی دن پھر سے واپس وہیں جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے بزنس میں ہیرا پھیری کا کیس کروا دوں۔ آخر کو آج سے وہ ناجائز کمانے والوں میں جو شامل ہو چکا ہے۔ جو باتیں شیراز نے اس کے دماغ میں بھر دی تھیں، اس کے بعد سے اسے یہی لگ رہا تھا کہ ارحم کچھ بھی کر لے یہاں سے نہیں نکل پائے گا۔ بولو بھی، خاموش کیوں ہو؟ اب کہ ارحم نے اسے جھنجھوڑا وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ارحم، تمہیں یہاں سے صرف ایک ہی انسان نکال سکتا ہے، وہ سوچوں سے نکلتی ہوئی بولی۔ کون؟ ماتھے پہ سوالیہ شکنیں سجائے اس نے پوچھا۔ وہی جس نے تمہیں یہاں قید کروایا ہے، شیراز۔ وہ رک رک کر بولی۔ واٹ؟ جبکہ ارحم یوں حیران ہو کر بولا جیسے سوزین کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ وہ بھلا کیوں نکالے گا مجھے یہاں سے؟ اسی کی گھٹیا چالوں کے سبب ہی تو یہاں سڑ رہا ہوں میں، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ رہائی دلوائے گا مجھے؟ وہ ابھی تک سوزین کو ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے سوزین کا دماغ پھر گیا ہو۔ کیونکہ میں ریکویسٹ کروں گی اس سے، کہوں گی کہ جو وہ چاہتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر وہ بس تمہیں یہاں سے رہائی دلوا دے۔ میں جاؤں گی اس کے پاس اور ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گی کہ… وہ گھبراتی ہوئی بولی، اور پھر ارحم کی انگاروں میں تبدیل ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ خبردار جو تم نے اس کے پاس جانے کا سوچا بھی۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور خشمگین نگاہیں اس پہ گاڑے سے خبردار کرتا بولا۔ مگر ارحم، ایک بار مجھے کوشش، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ ارحم نے ہاتھ اٹھا کر اٹل انداز میں اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روکا۔ اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا تو یاد رکھنا نور، بہت بڑی غلطی کرو گی تم، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی بہت غلط کرو گی۔ وہ بھیڑیا جس سے میں تمہیں دور رکھنا چاہتا ہوں، اس بھیڑیا کے چنگل میں خود جانے کا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ جانتی نہیں تم کہ کس قدر گھٹیا ہے وہ؟ میں سمجھتا رہا کہ وہ بدل گیا ہے، مگر نہیں، وہ تو آج بھی اول روز کی طرح خبیث اور حسن پہ رال ٹپکانے والا ہی نکلا۔ پہلے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، مگر جب تم نے اس کا بتایا تو سب سمجھ میں آ گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔
اس میں کوئی شک نہیں مجھے کہ وہ واقعی میرے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہتا تھا، مگر تم سے مل کر اس کی نیت بدل گئی۔ یہ سب کیوں کیا اس نے اچھی طرح جان گیا ہوں، اور کل سے بس تمہاری فکر میں پل پل گھلا جا رہا ہوں کہ میرے پیچھے وہ تم سے کوئی بدتمیزی نہ کر ڈالے۔ بس میں جلدی سے تمہارے پاس آ جاؤں اور تم کہہ رہی ہو کہ… وہ غصے سے سلاخوں پہ ہاتھ مارتا رخ پھیر گیا تو سوزین اس کی ناراضگی پہ ایک بار پھر بلک پڑی۔ کس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ کچھ دیر گزری تو اس نے رخ پھیر کر پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ۔ گالوں پہ روانی سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر پہنچتے ہوئے اس نے بتایا۔ واپس بھی اسی کے ساتھ جاؤ اور گارڈز پہ مزید سختی کرو کہ اس گھر میں کوئی بندہ بشر داخل نہ ہو، اور نہ ہی تب تک تم گھر سے باہر قدم نکالو گی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اس کی بات واضح اشارہ تھی کہ وہ اب گھر جائے اور دوبارہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ مگر ارحم مگر کچھ نہیں نور، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور خبردار جو مجھ سے کہا ہے وہ اگر کرنے کا سوچا بھی، تم بھول کر بھی اس گھٹیا انسان سے نہیں ملو گی۔ مجھے ساری عمر اس جیل میں سڑنا منظور ہے، مگر تمہارا اس کے پاس جانا قطعی منظور نہیں۔ تمہارا اس کے آگے ہاتھ جوڑنا اور اس کی دلائی رہے یہ بھی ہرگز منظور نہیں۔ لعنت بھیجوں گا میں اس رہائی پر۔ وہ تنفر سے گویا ہوا۔ میری باتوں کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، خاص طور پہ اس سے ملنے والی بات کو۔ سن رہی ہو نا تم کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اسے خاموش پا کر وہ بلند لہجے میں بولا تو سوزین جواباً ہنکارا بھرتی سر ہلانے لگی۔ وہ سر تو ہلا گئی مگر ارحم کی باتوں کو دماغ میں نہ بٹھایا۔ اپنا اور ہمارے بیبی کا بہت خیال رکھنا۔ میں جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا تو مل کر اپنے بچے کو اس دنیا میں لائیں گے۔ اس مشکل وقت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم، میں اور ہمارا بیبی، ہماری ایک پیاری سی فیملی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے پہلو میں گرے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگاتا بہت محبت سے بولا تو ایک گرم آنسو ٹوٹ کر سوزین کی آنکھوں سے بے مول ہوا۔ رکھو گی نا اپنا خیال؟ اس نے سوزین کی سرخ متورم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو ایک بار پھر اس سے کچھ بولا نہ گیا، بس سر ہلا گئی۔ میری پیاری سی جان۔ اس نے آگے بڑھ کر سوزین کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ اب جاؤ شاباش، گھر جاؤ۔ ایک مسکراہٹ اس کے سپرد کرتا اسے گھر جانے کا بولا۔ یہ مسکراہٹ اسے حوصلہ دینے کو تھی کہ وہ ٹھیک ہے اور نا امید نہیں ہے، جلد نکل جائے گا یہاں سے۔ آئی ول ویٹ فار یو ارحم۔ اس کے چہرے کو اپنی گداز انگلیوں سے چھونے کے بعد اپنی آنکھوں میں بھرتی انہی آنکھوں میں آنسوؤں کی سونامی لیے وہ پلٹ گئی، جبکہ پیچھے کھڑا وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوچھل نہ ہو گئی۔ وہ اس گھر سے نکلے مگر کہاں جانے کے لیے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کب دہلیز پار کی، کب گاڑی میں بیٹھے، کچھ بھی ہوش نہ تھی۔ کانوں میں مسلسل بس اس کے سوالوں کی بات گشت ہو رہی تھی۔ اس کے سوالوں، اس کی آواز، اس کی چلاہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر یہ چلاہٹ فریاد میں بدلتی چلی گئی۔ وہ آج کے دن سے نکل کر کچھ وقت کے لیے کئی دنوں پیچھے پہنچ گئے، جہاں وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ آغا خدا کے لیے مجھ سے ایسے دور مت ہو، میں آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ انم کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے جا رہے تھے اور وہ خدا کا واسطہ دیتی انہیں روک رہی تھی۔ آپ صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں تو رہ ہی نہیں سکتی آپ کے بغیر۔ وہ انہیں بتلا رہی تھی کہ وہ بھی محبت کرتے ہیں ان سے، مگر نہ رکے۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اور وہ بھی بے پناہ۔ لفظ محبت کی گردان کانوں میں تسبیح کے دانوں کی مانند گرتی جا رہی تھی، اور وہ نیم ہوش لیے سوائے ان آوازوں کے باقی ہر چیز سے بے نیاز گاڑی دوڑائے جا رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہوا، میری محبت کی خاطر ہی مجھے اپنا لیں۔ اسٹیئرنگ پر ان کا ہاتھ کا دباؤ بڑھا۔ وہ ان آوازوں سے، ان فریادوں سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر وہ کسی ناک کی طرح اس کے دونوں کانوں سے لپٹ چکی تھی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دینا آغا پلیز، میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دینا۔ وہ تڑپ کر ان سے فقط ان کا نام مانگ رہی تھی۔ انہوں نے سختی سے آنکھیں میچی، کیونکہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے والے نے اس کی یہ خواہش بے دردی سے رد کرتی تھی۔ اپنی اس بے دردی پہ آج ان کے سینے پہ تکلیف اٹھ رہی تھی۔ زندگی بھر کے سفر میں میرے ہم قدم بن جائے نا۔ کیا مانگ رہی تھی وہ؟ بس تمہارا ساتھ ہی نا۔ جان تو نہیں مانگی تھی اس نے، تم سے تم ہی کو مانگا تھا تو خوشی خوشی سونپ دیتے اپنا آپ۔ وہ جو ان درد بھری فریادوں سے پیچھے نہیں چھڑا پا رہے تھے، اب دل کے بول اٹھنے پہ نیم پاگل ہونے لگے۔ چپ کر جاؤ، خدا کے لیے اس وقت مت بولو۔ انہوں نے بھی فریاد کی۔ ہاتھ نہیں جوڑے تھے مگر لہجہ ہاتھ جوڑنے والا ہی تھا۔ وہ پہلے ہی ایزل کے سوالوں کے سبب ایک بے نام سی سولے پہ لٹکے ہوئے تھے، اس پہ یہ فریادیں اور دل کے اختلافات انہیں پاگل کر رہے تھے۔ خود کو میرے نام کر کے مجھے زندگی بھر کی خوشی دے دینا۔ تم جو اس سے سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار تھے، جب زندگی بھر کی خوشی اس کو نہیں دے سکتے فارس، تو پھر واقعی ٹھیک ہے، لعنت بھیجنی تھی اس نے تمہاری محبت پہ۔ وہ کیسے بولنے کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے دیتا۔ آغا فارس تو اپنے دل کے آگے بھی شرمساری سے سر جھکا گئے۔ پلیز آغا میرا ہاتھ تھام لیں۔ وہ سامنے کھڑی تھی، ہاں شیشے کے پار بالکل سامنے۔ ایزل، ان خشک لبوں سے سامنے دکھائی دیتی ایزل کو پکارا۔ اس کا سفید و گداز ہاتھ ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تو ان کی گاڑی نے ہچکولا کھایا، مگر وہ اس کی آواز اور ہاتھوں سے ہٹ کر کچھ دیکھنا اور سننا چاہتے تب دیکھتے نا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ وہ تو بس ہوا میں گاڑی چلا رہے تھے۔ مجھ سے شادی کر لینا، وہ منت کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی،
اور وہ نمی سے بھرتی اپنی آنکھوں کو اس کی فریاد سے اٹھنے والی دل کی درد کے سبب سختی سے آنکھیں میچ گئے، مگر جب آنکھیں کھولی تو وہ نہ تھی۔ ایزل! ایک بار پھر انہوں نے اسے پکارا مگر وہ نہ آئی۔ وہ گئی تو سامنے کا منظر اب کے صاف ہوا۔ اس منظر پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں پھٹنے لگیں، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، اور پھر اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کی گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور پھر اسی جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ٹائر بری طرح سے چڑچڑائے اور پھر وہ چڑچڑاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ ان کا سر بری طرح سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور پھر کھلی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔